من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ آواز میری صحیح نہیں آ رہی میرے خیال ہے، صلوات کی میرے خیال کل اور پرسوں میں ایک حدیث پڑھی تھی جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند ارجمند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب ماہ مبارک رمضان داخل ہو جائے تو فجہدوا انفسکم، اس کا میں نے کل معنی کیا تھا کہ جہاد بن نفس کرو، معنی بھی کیا تھا کہ ایک جہاد بیرونی دشمن سے ہوتا ہے اور ایک جہاد اندرونی دشمن سے ہوتا ہے۔ اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں جو جنگ دشمن سے ہوتی ہے، اور اس کو شریعت نے جہاد اکبر کیا ہے جو اپنے آپ اپنی خواہشات سے جنگ ہوتی ہے، اپنے گناہوں سے جنگ ہوتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات بھی لکھی ہیں بزرگان نے کہ کیوں جس میں آدمی زخمی ہوتا ہے، آدمی قتل ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا کیسے ہے اور یہ بڑا کیسے ہے۔ کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ باہر کا دشمن جو ہے وہ اور کوئی بھی وقفہ نہ اس کی جنگ میں ہو نہ تو کبھی تھک کے سو جاتا ہے، لیکن یہ جو نفس والا دشمن ہے، یہ جو خواہش والا دشمن ہے، یہ جو نفس امارہ والا دشمن ہے، یہ جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان خواب میں بھی انسان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو انسان کا نقصان کرتا ہے وہ قابل تدارک ہے۔ مال اس نے لوٹ لیا، زخم لگا دیا، مال بھی پھر آ جاتا ہے، زخم بھی ملدمن ہو جاتے ہیں مندمن، لیکن اس کا جو حملہ ہوتا ہے وہ انسان کی عاقبت پر ہے۔ عاقبت اگر انسان کی خراب ہو جائے تو اس کا کوئی تدارک نہیں ہے۔ اس کا حملہ انسان کی آبرو پر ہوتا ہے۔ اگر آبرو انسان کی ختم ہو جائے تو اس کے بعد انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ اب فجہدوا انفسکم کا وہ ترجمہ تھوڑا ٹیکنیکی تھا، جہاد بن نفس۔ اس کا اس سے سلیس ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے نفسوں کو محنت پہ لاؤ، جد و جہد جو آپ کہتے ہیں نا، اصل جد و جہد ہے۔ جہد یعنی کوشش، کاوش، محنت۔ یہ بھائی کو ادھر بلا لیں، اس کو کہیں آپ صلوات پڑھ لیں محمد اہل بیت محمد۔
علی محمد و آل محمد وسلم۔ اپنے آپ کو اپنے نفس کو، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک بچہ ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو آپ کو کوئی آ کہے کہ اس کو کام پہ لگاؤ، اس کو محنت کا عادی بناؤ، یہ اپنا آپ، یہ انسان کے کبھی قبضے سے چلا جاتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے سب سے زیادہ نقصان یہ باہر کو کسی کو پہنچانے کی بجائے ہمیں خود انسان کو پہنچاتا ہے۔ آیت اللہ جوادی آمنی فرماتے ہیں کہ جو انسان حتیٰ دوسرے کا قتل کر دیتا ہے، وہ اس قتل ہونے والے کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس قتل کرنے والے کا اپنا ہوا ہے۔ قتل ہونے والا تو اس نے ویسے بھی مرنا تھا، اس کے حملے سے اگر یہ نہ مارتا تو ایسے نہیں کہ اس نے ساری زندگی جیتے رہنا تھا، وہ تو ممکن ہے مظلوم ہونے کی وجہ سے بخشا جائے، اس کے کچھ گناہ معاف ہو جائیں، لیکن اس نے کیا کر دیا ہے؟ من قتل مومنا متعمدا فقد قتل الناس جميعا، جو ایک بے گناہ کا قاتل ہے وہ گویا ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ انہوں نے فرمایا جتنے یہ یعنی معاشرے پر انسان کے گناہ کے اثرات پڑتے ہیں نا، یہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جس طرح مثلا خدا نخواستہ کسی کے گھر میں بم بلاسٹ ہو جائے، اصل تو اس گھر کا کچھ نہیں رہ گیا، معاشرے کا یہ گناہ گار اتنا ہی نقصان کرتا ہے جتنا اس گھر میں بم بلاسٹ ہوگا تو ممکن ہے 2-3 شیشے اڑ کے ہمساؤں کے گھر میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے ان کی دیواروں میں 2 دراڑیں آ جائیں۔ اصل جو جب اندر انسان کا پلید ہو جاتا ہے، دل انسان کا خدا کی یاد سے خالی ہو کر گناہ کا خوگر ہو جاتا ہے، یہ گھر جس کو عرش الرحمن روایتوں نے کہا ہے، یہ انسان کا دل جو خدا کے ملنے کی جگہ ہے، یہ انسان کا دل جو ٹوٹ جائے تو اس کے اندر خدا نظر آتا ہے، یہ جب شیطان کے قبضے میں، خواہش کے قبضے میں، شہوت کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے، اتنا نقصان اور کسی کا بھی نہیں ہوا جتنا اس شخص کا اپنا ہوا ہے۔ تو اور بھی نقصان ہوتے ہیں، گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں بہت زیادہ۔ ایک تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس میں اپنے نفسوں کو آمادہ اور مہیا اور جہاد اس لیے کراؤ کہ بہت سارے سیل میلے لگے ہوئے ہیں، اس میں بہت سستی خدا نے اپنی رحمت، برکت اور مغفرت کر دی ہے۔ اگر آپ اپنے نفسوں کو ایکٹیو نہیں کریں گے تو بہت سارے منافع سے پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک کیا منافع ہے؟ فرمایا تھا فی ہے تقسم الارزاق۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یزید اور شمر اور عمر سعد کے پاس جو پیسے ہیں اس کو رزق نہیں کہتے، اس کو خدا کا کار کہتے ہیں۔ جو پیسہ آنے کے ساتھ انسان انسانیت سے بہت سارے منشیات کے عادی وہ ہیں جو اگر ان کے پاس پیسہ نہ ہوتا، شراب ہونی نہیں تھی، انہوں نے عادی ہونا ہی،
بہت سے اب فحاشی کے مجرم ہیں، کروڑوں روپیہ یہ اس کو مبالغہ نہ سمجھیں، کئی کروڑ پتی ہیں جن کا کروڑوں روپیہ ماہانہ کس پہ لگتا ہے؟ شہوت رانی پہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اب یہ جو رزق اس کام آ رہا ہے اس کو معصوم رزق نہیں کہتے، یہ خدا کا کار ہے، اور قرآن مجید نے باقاعدہ آیت ہے کہ اللہ نے ان کو اموال دیے ہیں لیعذبہم، اللہ کا مکر اور اللہ کی تدبیر، املی لہم ان کیدی متین، ان کو تھوڑی سی چھوٹ دیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، استدراج ہوتا ہے، ایک دفعہ ہے نا کہ میں نے مثلا خدا نخواستہ اس کو اپنے کسی شاگرد کو یا بیٹے کو پنشمنٹ دینی ہو اس کو، تو ایک دفعہ میں اس کو کھینچوں، وہ متوجہ ہو جائے گا، چیخے گا، توبہ کر لے گا۔ استدراج ہوتا ہے ایسے نا درجہ بدرجہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے آنا، اس کو خود پتہ ہی نہ چلے اپنے قدموں سے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کی تدبیر بعض لوگوں کے ساتھ ایسی ہے، سنستدرجہم، پیغمبر کو فرما رہا ہے اللہ فکر نہ کر، جو پیسے کے گھمنڈ پر کہتے ہیں نا کہ تو جھوٹا ہے خدا نخواستہ، املی لہم، ان کو املا کر دے، ان کو چھوڑ دے، ان کے باغیں ان کے کانوں پہ ڈال دے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ ہلاکت کی وادی میں اس طرح جائیں گے کہ ان کو خود کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہوا ہے ایسے جنہوں نے حرام کمایا ہے، وہ حرام انہیں وہاں لے کے گیا ہے جہاں ایک دفعہ صلوات اس لیے پڑھیں کہ جو بندہ فون سن رہا ہے وہ ایک دفعہ یا باہر چلا جائے یا بند کر دے فون کو۔ صلوات پڑھے محمد۔ ہاں جی، کچھ چیزیں عرض کیا تھا کہ جو ہیں گناہ ہیں جو رزق آنے سے مانے ہیں، ان میں سے ایک میں تو صرف یہ کہا تھا کہ بندہ بعض اوقات گناہ کرتا ہے اور رزق روک دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پڑھی تھی کہ انسان جب اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا نہیں کرتا، غاصب ہے، ہمسائے کا حق، بہن کا حق، بھائی کا حق، استاد کا حق، دوست کا حق، بیوی کا حق، جو غاصب آدمی ہے، غاصب جس نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ نے کہا تیرا رزق میرا حق ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، مجھ پر واجب ہے تجھے صلوات پڑھے محمد البت میں۔ بس اگر تو جو تیرے حقوق ہیں وہ ادا کرے گا تو اللہ نے قسم بھی کھائی ہے اور وعدہ بھی کیا ہے کہ تیرے رزق کا انتظام میں نے کیا ہے، اور اگر میں جو مجھ پر لوگوں کے حقوق ہیں وہ اگر میں ادا نہیں کروں گا
تو اللہ بھی جو اس کا وعدہ ہے اور جس کے لیے اس نے قسم کھائی ہوئی ہے وہ رزق روک لے گا۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، کثرت الصحت یمحق الرزق، حرام کی کثرت، حرام کی کثرت، بار بار کمائی ہے تو حرام کی، دوستی ہے تو حرام، نکاح کیا ہے تو حرام۔ پتہ ہے نکاح میں بعض چیزیں ہیں جن سے نکاح ہو جاتا ہے لیکن ساتھ حرمت بھی آ جاتی۔ جب حرمتیں زیادہ آ جائیں گی، حرام زیادہ آ جائے گا انسان کی زندگی میں، ادھر سے رزق تنگ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ اگر 2 منٹ ہوں تو میں یہ چھوٹی چھوٹی 2-3 روایات، یہ تو چیز جو رزق کو روکتی ہیں۔ بعض کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ہم کر سکتے ہیں، زیادہ ان میں انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہ خدا کا غضب والا رزق جو اس کے پاس، قارون کے پاس تھا یا شمر کے پاس ہے، یمر، وہ جس کو اللہ رزق کہتا ہے، جس سے عزت بھی ملتی ہے اور انسان کے کام بھی ہوتے ہیں، انسانی کام۔ من حسن برہ اہل بیتہ زید فی رزقہ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بہار الانوار میں ہے یہ روایت کہ جس کے اپنے اہل خانہ سے، گھر والوں سے جو بر کرے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اب دین اس ضابطہ حیات کو کہتے ہیں جو ہم جس آئیڈیالوجی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، بڑی مشکلات ہیں اس میں، حتیٰ ضمیر فروشی ہماری جو سیاست ہے، پولیٹیکل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بعض امیر آدمی ہمارے سیاست میں نہیں ہو سکتا۔ دین جو ہے اس میں یہ دین کی ایک علامت ہے کہ ضمیر پر بہت فوکس کرتا ہے۔ آسان کام جو انسان کر سکتا ہے، جو انسان کی فطرت اور طبع کے مطابق ہے، وہ کہتا ہے کرو۔ فرمایا اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیکی کرو، آپ کا چھوٹا بچہ اور بچی ہے اس سے پیار کرو۔ معصومین کی سیرت میں آپ دیکھیں کتنا زور لگتا ہے اور کتنے پیسے لگتے ہیں۔ گھر کے چھوٹے بچوں سے پیار کریں، ان کو ضرورت ہے، وہ آتے ہیں، آپ لیپ ٹاپ پہ مصروف ہوتے ہیں، بچی آپ کی کھڑی ہو کے چلی جاتی ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دماغ کے جو فائلیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں آپ کی بے توجہی کو دیکھ کر۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک مرتبہ اپنی بیوی کے لیے ایسے تعریف کے لفظ استعمال کرنا، اس نے کھانا پکایا ہے، بعض سکھوں والا کلچر ہے ہمارا جو چل رہا ہے، کہتے ہیں کہ بیوی کی تعریف ہو گئی تو جو سرے چڑھ جائے گی۔ پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ظلم کر رہا ہے جس سے تیرا رزق، جس سے بدبختی۔ پیغمبر خود صحابی کی قبر میں اترے ہوئے تھے، خود دفن کر رہے تھے، اس کی ماں نے کہا علی اللہ کا جنہ،
پیغمبر نے فرمایا اس پر عذاب ہو رہا ہے اس بد خلقی کی وجہ سے جو اپنے گھر والوں سے کرتا تھا. یہ مشکل کام نہیں ہے. دوسری، حسن الخلق یزید فی الرزق، حسن اخلاق. منہ پہ بال ڈال کے بھی ملنا ہوتا ہے، اور جب انسان ملے تو تھوڑی سی لبوں پہ. آپ یقین کریں یعنی کئی ایسے گھر ہیں، ہمارا چونکہ ایک یعنی اس طرح کا شعبہ ہے کہ زیادہ لوگوں سے پھر ان کے مسائل سامنے آتے ہیں، سننے پڑتے ہیں. بچیاں بیمار ہیں، بیٹیاں، بیوی، غربت بھی ہے گھر میں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے. صرف جو گھر کے مالک، بیٹیوں کے باپ اور بیوی کے شوہر، جب آتا ہے تو ایسے چھپ جاتی ہیں بیٹیاں اس کی. بات جرات نہیں ہے سامنے آ کے وہ کہیں کہ ہمارے گھر میں آٹا ختم ہوا ہے، بتاتی نہیں ہے کہ والد گرامی کا موڈ خراب نہ ہو جائے. حسن الرزق یزید حسن الخلق یزید فی الرزق. الاسر یفسد الاخلاق والتساہل یضر الارزاق. آخری، کم از کم آپ یعنی کسی ادارے کے پرنسپل ہوں تو چند لوگ آپ کے تحت ہوں گے، نہیں تو ایک گھر کے آپ کو خدا نے ابھی بنایا ہے. اگر گھر آپ صحیح چلائیں گے تو پھر آپ کو وزارت عظمی بھی اللہ دے گا. تنگی نہ کریں، تنگی نہ کریں. العسر، تنگی کرنا یہ رزق کو گھٹاتا ہے. اور تساہل، ہو گئی ہے غلطی، بچے سے برتن گرا ہے، ٹوٹ گیا ہے، بیوی سے تھوڑا سا کھانا لیٹ ہو گیا ہے. تساہل، سالنگاری، آپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تساہل رزق کو بڑھاتا ہے، اور تنگی اور سختی یہ رزق کو گھٹاتی ہے. جو ناراض نہیں ہو گئے وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ محمد وآل محمد. آج کی افطاری کا اہتمام سید عمران عباس صاحب نے کیا ہے، ان کے مرحومین کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے 3 دفعہ بآواز بلند صلوات اور ایک فاتحہ کی تلاوت کروا دیں.